جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے دوستوں؟ آپ سب خیریت سے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خوب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اچھا، میں آپ سے جو گفتگو کرنے آیا ہوں، جو ڈسکشن کرنے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میری جو ہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے بات چیت چل رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں سوال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نیا کیسے بنے گا، نیا پاکستان کیسے وجود میں آئے گا. پرانے پاکستان میں تو جو کچھ ہوا ہمیں نیا پاکستان بنانا ہے. تو اس کا ایک مختصر سا جواب ہے، بھائی پاکستان نیا اسی وقت بنے گا جب ہم اپنے آپ کو نیا بنا لیں. ہمارے اندر جو پرانا پن ہے نا، ہم جیسے بھی تھے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ابتدا اپنے سے کرتا ہوں کہ میں پہلے جیسا بھی تھا میں برا تھا، لیکن اب میں اپنے آپ کو نیا کروں. کیا مطلب؟ کہ میں اپنے آپ کو اچھا کروں. میں اچھا ہو گیا، میں نے اپنا پرانا پن ختم کر دیا، میں نیا ہو گیا تو پاکستان میں نیا ہو جائے گا. اس طرح فرد در فرد ساری چیزیں یہ جڑتی جائیں گی، ہر فرد نیا ہوتا جائے گا. اپنے آپ اپنا جو پرانا پن ہے، وہ اپنا جو ماضی ہے اس کو ختم کر کے نئے سرے سے ایک زندگی شروع کرے گا، اچھی زندگی شروع کرے گا، تو پھر جا کے نیا پاکستان بنے گا. نیا پاکستان اس طرح نہیں بنے گا کہ ہم بولیں کہ بھائی یہ حکمران جو ہے وہ نیا پاکستان میں حکمران صحیح ہو جائے تو یہ نیا پاکستان بن جائے گا. نہیں بھائی، ہم صحیح ہوں گے تو نیا پاکستان بنے گا. آپ دیکھیں، سگنل پہ جاتے ہیں، سگنل ہم توڑتے ہیں، ٹھیک ہے، سگنل ہم توڑتے ہیں تو کیا اس طرح نیا پاکستان بنے گا؟ ہم ملاوٹ کرتے ہیں دودھ کے اندر اور 10 چیزوں کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں، کیا اس طرح نیا پاکستان بنے گا؟ ہم جو ہے کاروبار کے اندر اور 10 چیزوں کے اندر بیمانی شیطانی کرتے ہیں، کہ اس طرح نیا پاکستان بنے گا؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں سے جھگڑے کرتے ہیں، کہ اس طرح نیا پاکستان بنے گا؟ بھائی پاکستان نیا بنے گا آپ کی ذات سے، سب سے پہلے اپنے آپ سے بنے گا. ہم اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم پہلے صحیح ہوں گے، اس کے بعد جو ہے وہ سب ہر کوئی اس لیول پہ آ کے سوچ لینا کہ مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. تو یقین جانے فرد در فرد ہر کوئی صحیح ہوتا گیا، پاکستان بھی صحیح ہو جائے گا. کیونکہ پاکستان حکمرانوں سے نہیں ہے، پاکستان جو ہے وہ قوم سے ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. جب مجھے میری ان صاحب سے جو ہمارے رشتہ دار تھے ان سے جب گفتگو ہوئی ہو تو میں نے ان کو یہ حوالہ دیا اس حوالے سے نا، کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے میری بات کا انکار کر دیا کہ نہیں بھائی اس طرح نہیں ہوتا، پاکستان اس طرح نیا نہیں بن سکتا، حکمرانوں کو صحیح ہونا پڑے گا، سسٹم کو صحیح ہونا پڑے گا. آپ کی بات بھی ایک جگہ صحیح ہے. جب میں نے ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس زمانے کی آیت ہے. اس زمانے کے حوالے سے میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ معجزہ ہے رہتی دنیا تک کے لیے. کیا مطلب؟ یہ کہ عاجز کرنے والی کتاب ہے. اگر قرآن کریم اس زمانے کے لیے بھی تھی تو قرآن کریم اس زمانے کے لیے بھی ہے، اور قرآن کریم آگے آنے والے زمانوں تک کے لیے رہے گی. ٹھیک ہے، اس کے اندر جس طرح پہلے کے حالات تھے، پہلے ساری چیزوں کا حل تھا، اس زمانے بھی قرآن کریم کے اندر ہمارے تمام جمی مسائل کا حل موجود ہے. شرط یہ ہے کہ ہم بصیرت سے پڑھیں. ہماری ہر جزء زندگی کا حل قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لیکن ہم اس طرف جائیں گے نہیں، ہم بس گالیاں بکتے رہیں گے کہ حکمران ایسے، حکمران ویسے. میرے بھائی، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ہم صحیح ہو گئے، ہم مطلب قوم کی حیثیت سے ہم صحیح ہو گئے، ملک صحیح ہو جائے گا. ہم صحیح نہیں ہوئے تو ملک بھی صحیح نہیں ہو سکتا. آپ بھلے جتنا، ہم صحیح نہیں ہوں گے حکمران بھی اچھے نہیں آئیں گے. بھائی ہم صحیح ہوں گے نا تو ہم حکمران بھی ہمارے اچھے آئیں گے. تو ضرورت نئے پاکستان کے لیے کیا ہے؟ نئے پاکستان کے لیے اپنے آپ کو نیا بنانا ہے، ہم اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے، تب جا کے نیا پاکستان بنے گا. ورنہ جس طرح چلتا آ رہا ہے سارے معاملات، ہم بھی پرانے رہیں گے، پاکستان بھی پرانا رہے گا.